لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك. منگتے ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا. منگتے ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا. جڑا جڑا آقا دے در دا منگتا ہے مل کے آکھے درہ منگتے ہیں تیرے در کے خیرات. منگتے ہیں تیرے در کے خیرات. منگتے ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا. آقا تیری عادت ہے منگتوں کو عطا کرنا. آقا تیری عادت ہے منگتوں کو عطا کرنا. شاہوں کی مداخانی ہم سے تو نہیں ممکن. شاہوں کی مداخانی ہم سے تو نہیں ممکن. اپنا تو وظیفہ ہے آقا کی ثنا کرنا. اپنا تو وظیفہ ہے آقا کی ثنا کرنا. میں دور
دردوں نے مجھے مارا، میں دور ہوں طیبہ سے، دردوں نے مجھے مارا، تم میرے مسیحا ہو، دردوں کی دوا کرنا، تم میرے مسیحا ہو، دردوں کی دوا کرنا۔ ابو بکر نے بتلایا سب اہل زمانہ کو، ابو بکر نے بتلایا سب اہل زمانہ کو، دلدار کے قدموں میں گھر بار فدا کرنا، دلدار کے قدموں میں گھر بار فدا کرنا۔ اس بار مدینے میں اے کاش کہ میں پہنچوں، آمین، آنکھوں سارے آمین۔ اس بار مدینے میں اے کاش کہ میں پہنچوں، مقبول خدا اب تو دکھیے کی دعا کرنا، مقبول خدا اب تو دکھیے کی دعا کرنا۔ جناب صاحبزادہ رضا ساکم مصطفی صاحب دا لکھیا ہویا کلام ہے، مقطع کی کہندے نے، ہم نے تو رضا ساکب عادت سی بنا لی ہے، ایک باری آنکھوں سارے سبحان اللہ، ہم نے تو رضا ساکب عادت سی بنا لی ہے، سب رنج و علم اپنے آقا سے کہا کرنا، سب رنج و علم اپنے آقا سے کہا کرنا، منگتے ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا، آقا تیری عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، ہادی کل، دانائے سبل، مختار رسول، مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، گرامی قدر واجب الاحترام مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، اج دیس مقدس جمعۃ المبارک دی مقدس نشست دے اندر میں جناب دے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ
تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. جس طریقے نال تسی جان دے ہو اج دے جمعہ مبارک دے حوالے نال اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام آپ دا ذکر پاک انشاءاللہ کرنے دی کوشش کروں گا. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام آپ دا شجرہ نسب نویں پشت تے جا کے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نال ملتا ہے. کتنی پشت ہے اللہ ہے. نویں پشت دے وچ جا کے آپ دا شجرہ نسب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے نال جا کے ملتا ہے. آپ دا نام ہے صالح. کی نام ہے؟ صالح. صاد الف لام اور ہا صالح علیہ السلام. آپ دے والد دا نام ہے عبید عین با یا اور دال. انہ دے باپ دا نام ہے ماسخ میم الف سین اور خا. انہ دے باپ دا نام ہے عبد عین با اور دال. انہ دے باپ دا نام ہے جاور جیم الف واو اور را. انہ دے باپ دا نام ہے سمود سا میم واو اور دال سمود. اور سمود دے باپ دا نام ہے آبر عین الف با اور را. آبر دے باپ دا نام ہے ارم الف را اور میم ارم. ارم دے باپ دا نام ہے سام سین الف میم سام. سام دے باپ دا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام. میں ویلو تو انہوں انج دسیا جی میں پہلی کلاس دے بچیاں نو استاد دستا ہے کلے کلے حرف کر کے دسے نے بھی اے تلفظ نہ دا. نویں پشت جا کے حضرت نوح علیہ السلام دا شجرہ نسب کدے نہ رل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام دا شجرہ نسب کدے نہ رل ہے؟ نویں پشت حضرت نوح علیہ السلام دے نال. اور حضرت صالح علیہ السلام تو پہلے ایک اللہ دے نبی آئے نے جنہ دا نام سی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام. کی نام ہے؟ ہود علیہ السلام. اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دے درمیان جڑا فرق ہے وہ 100 سال دا. حضرت ہود علیہ السلام تو 100 سال بعد حضرت صالح علیہ السلام آپ تشریف لے کے آئے. حضرت صالح علیہ السلام دی عمر سی 280 سال. کتنی عمر سی؟ 280 سال حضرت صالح علیہ السلام. اور جس قوم وال حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کے آئے اس قوم نو قوم سمود کیا جانا سی. قوم سمود. اور میں دسیا کہ یہ سمود حضرت صالح علیہ السلام دے آبا و اجداد دے وقت. مدینہ شریف تو جڑا رستہ تبوک وال جاندہ ہے اس رستے دے اندر ایک بستی سی جنوں بستی ہجر کیا جاندہ سی. وادی ہجر ہا جیم اور را ہجر. اس جگہ دے اتے ایک بستی آباد سی. اور ایک قوم سمود انہ دیاں عمرہ بھی بڑیاں لمبیاں سن. بڑی لمبی عمر سی انہ دی. اور وجود انہ دے بڑے تگڑے اور اتنے محنتی بندے سن کہ پہاڑاں نو وڈ وڈ کے تے کٹ کٹ کے انہاں پہاڑاں دے وچ انہاں نے اپنے مکان بنائے سن. اور او مکانات اجے تک بھی عرب دی سرزمین تے موجود نے. او دے کھنڈرات اجے بھی موجود نے عرب دے اندر اجے بھی او موجود نے.
وہ مکانات ہزاراں سال ہو گیا انہاں مکاناں نو بنیا ہوئے اج تک وہ موجود نے جدو بندے دے کول پیسہ آ جائے شہرت آ جائے عزت آ جائے تو اس ٹائم بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے وہ پیسہ وہ عزت وہ شہرت بندے دا دماغ بھی خراب کر دیں دیں کیوں جی پیسہ دولت عزت جائیداد برادری دا بڑا ہونا اس ٹائم یہ چیزاں بندے دا دماغ خراب کر چھڑ دیا وہ دے وچ پھر انا آ جاندی تکبر تے غرور آ جاندہ ہے تو تانوں پتہ ہے جدو بندے وچ تکبر آ جائے تے بندے دا سارا ہی بیڑا غرق ہو جاندہ ہے اس بستی والے دے کول طاقت بھی سی پیسہ بھی سی اور انہاں کول بکریاں بھیڈاں گاواں بڑیاں سن مالدار بھی سن انہاں نے مالداری دے نشے وچ آ کے اللہ دی توحید والو منہ پھیریا تے بت پرستی شروع کر دیتی اس قوم نے قوم سمود نے بت پرستی شروع کر دیتی بتاں نو پوجنا اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں دی قوم دے وچوں ہی حضرت صالح علیہ السلام نے چڑھے اسے قوم سمود دے وچوں ہی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ نے آ کے اپنی قوم والیاں دے نال کیڑیاں کیڑیاں گلاں کیتیاں اللہ نے وہ ساریاں گلاں اپنی کتاب قرآن مجید وچ درج فرما چھڑی اج بھی جناب کے سامنے جو میں پچھلے جمعے قرآن پاک کی پڑھے ہے آج دے جمعہ شریف بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دی کتاب دی تلاوت کیتی جائے چونکہ میں بارہا مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ تقریر شعر و شاعری دا نام نہیں ہو ویسے ایک لطف لین واسطے پڑھ دیتا جاتا شعر تقریر اصل قرآن اور حدیث بیان کرنے دا نام ہے لطیفے سنانا ٹھٹھا مذاق کرنا یہ تقریر دا حصہ نہیں تقریر قرآن و حدیث دا نام ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام دے اس اپنے قبیلے وچ اپنی بستی وچ تبلیغ کرنے دے انداز نو قرآن دے اندر بیان فرمایا پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 61 61 نمبر آیت اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام دا ذکر پاک قرآن مجید اچھ بیان فرمایا ایک باری ذرا محبت نہ بولیے ہاں سارے سبحان اللہ پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم ارشاد فرماتا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ فرماتا ہے اسا قوم سمود وال حضرت صالح علیہ السلام نو بھیجیا جو کہ اونا دی قوم وچوں سن اونا دی برادری اونا دے رشتہ داراں وچوں سن اللہ فرماندا میرا سونا نبی جناب سیدنا صالح علیہ السلام جدوں اپنی قوم وچ تشریف لے کے آئے آپ نے آگے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر آپ نے فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ دی عبادت کرو سارے ایک باری پیار نہ بولیے سبحان اللہ اے توحید ہے اللہ دے نبی نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اللہ دے نبی نے فرمایا اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر فرمایا او دے تو علاوہ تو ہاڈا کوئی اور خدا کوئی نہیں خدا صرف رب العالمین کی ذات ہے اللہ صرف وحدہ لا شریک ہے اللہ اوہی ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے جنہیں زمین بنائی آسمان بنائے اللہ دے نبی سیدنا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ دی عبادت کرو
جڑا کلا ہے واحد احد ہے فرمایا اس اللہ دی عبادت کرو فرمایا ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ دی عبادت کرو جنہیں تھانو زمین وچوں بنایا ہے جنہیں تھانے مٹی وچوں پیدا فرمایا اللہ دا قرآن دوسرے مقام تے اللہ کریم ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اللہ فرماندے اللہ اوے اے انسان اللہ اوے منہا خلقناکم جنہیں تینوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے فرمایا وفیہا نعیدکم فرمایا ایک ویلہ ایسا آئے گا جدو اسی تینوں پھر کھچ کے اس مٹی وچی لے آوانگے فرمایا اے نہ سمجھی اسی دنیا دی آئے تے صدا اے تھی روانگے فرمایا نانا ومنہا نخرجکم تارتن اخرى فرمایا ایک ویلہ ایسا بھی آئے گا جدو اسی تینوں مٹی وچوں کٹ کے پھر اپنے سامنے کھڑیاں بھی کر لینا اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے جدو فرمایا اے میری قوم اس اللہ دی عبادت کرو جنہیں تھانو مٹی وچوں پیدا کیتا ہے جنہیں تھانو اس زمین وچ وسائے فرمایا اس اللہ کو معافی منگو جڑے گناہ کر بیٹھی ہو فرمایا اتنا گناہ دی اللہ کو معافی منگو فرمایا سمر ان ربی قریب مجیب فرمایا پھر او دی طرف رجوع کرو فرمایا او اللہ ایسا اللہ ہے جدو کوئی بندہ سچے دل نال رو کے توبہ کر کے او دی بارگاہ چ گڑ گڑاندا ہے اللہ بندے دی توبہ قبول فرما لیندا ہے اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو تبلیغ کی تھی اللہ فرماندا قوم والے سن کے کی اندر قوم والے کیتا کی اللہ فرماندا کذبت ثمود المرسلین فرمایا جدو میرے نبی نے انہاں نو تبلیغ کی تھی فرمایا قوم والیاں نے ساڈے نبیاں نو جھٹلا دیتا ساڈے نبیاں نو جھٹلایا تے بول کے کی کہن لگے انر قالو انما انت من المسحرین آکھن لگے اے سالے سانو تے انج لگدا ہے جویں تو جادوگر ہے سانو انج لگدا ہے جویں تو جادوگر ہے ماذ اللہ اللہ دے نبیاں نو کافراں نے جادوگر آکھیا جادوگر کافراں نے اللہ دے نبیاں نو آکھیا حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے جدو قوم والیاں دیاں گلاں سنیاں آپ نے فرمایا او قوم والیو سن لو میں جادوگر نہیں جے بلکہ اللہ دا سچا نبی بن کے آیا ہویا فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں اور اگلے جملے قرآن نے سن لو 19واں پارہ سورہ شعراء آیت نمبر 150 اللہ قرآن ارشاد فرمایا میرے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا اتترکون فی ما ہاہنا آمینین فرمایا کی تسی یہ خیال کر دیو کہ اللہ تو انو صدا واسطے یہ تھے چھڑ دے گا مکانہ میں کہ تسی صدا اللہ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا اتترکون فی ما ہاہنا آمینین کیا تسی یہ خیال کر دیو کہ اللہ تعالیٰ تو انو صدا چھڑی رکھے گا کہ تسی انہا مکانہ میں بے کے نعمتاں کھاندے رہو فرمایا انج نہیں جی ہونا ایک ویلا ہونا جدو تسا مرنا ہے یہ سارا کچھ تو انو چھڑ کے جانا پہنا جی
اللہ دے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ. اور میری شعر سننے والی قوم تھوڑا جا قرآن سن کے بھی بولیا کرو سبحان اللہ. فرمایا فاتقوا اللہ, اللہ تو ڈر جاؤ, وَأَطِیعُونِ, فرمایا اللہ تو ڈرو تے میری اطاعت کرو. اللہ تو ڈر جاؤ تے میری اطاعت کرو. فرمایا یاد رکھیا جے تسی سدا اس دنیا تے بہنی جے رہنو, ایک نہ ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے. آدم چشتی مرحوم نے بڑی گل کی تھی, آندے نہ اے مال خزانے تیرے تے نہ حسن جوانی تیری, وہ جس دا مال اسے لے جانا, اے تینوں ایویں ہی رس ودھیری. اور پرائی شیدہ ایمان کی کرنا, اے پرائی شیدہ ایمان کی کرنا, اے جڑی نہ تیری نہ میری, اے آزم سب کچھ اے چھڑ چھڑا کے تے جا بڑھنا خاک دی ڈیری. اللہ دے نبی نے فرمایا اتنے صدا نہیں جے بہ رہنا, ایک ویلا ہونا ہے جدو تساں مر جانا ہے, سب کچھ اتھے ہی رہ جانا جے. اج تواڈے کول ٹائم ہے, اج آؤ اللہ ول رجوع کرو, میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو. اندر کیوں کریے تیری فرما برداری؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں نا. اچھا سنے آ جائے ہوں توجہ, اللہ دا قرآن ہے, روایت نہیں, حکایت بھی نہیں, قرآن دی آیت ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا نا جدو میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو, اللہ ول رجوع کرو. پتہ کیا آندے جڑا جملہ کافران نے بولیا اللہ دے نبی نے, قرآن پاک سورہ شعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 154 ہے. جا کے جس مسلک دے مردی مولوی دا ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھ لینا. کافرہ نے کیا کیا جدو اللہ دے نبی نے فرمایا نا میں اللہ دے نبی بن کے آیا تو میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو, تو قوم والے کی کہنے نے, سارے قوم والے بولے بولے کہنے نے ما انت الا بشر مثلنا. پیر صاحب آندے نے ما انت الا بشر مثلنا, آندے نے تیرے تے ایمان کیوں لے آئیے, ما انت تو کیے الا بشر مثلنا. قوم والے کافر مشرک اللہ دے نبی نو کہنے نے تیرے تے ایمان کیوں لے آئیے, تیرے وچ کیڑا کو انوکھی چیز ہے, الا بشر مثلنا. کافر بول کے کی کہنے نے کافران دی بولی ہے. آئے ہائے ہائے توجہ نہ سننا ذرا, کوئی سمجھا بھی کرو گل, قرآن ہے. کافر بول کے کی آندے نے ما انتا الا بشر مثلنا. آندے نے ما انتا تسی کی ہو الا بشر مثلنا, ساڑھے ورگئی تے ہے ہو. نبی نو اپنے جیا بشر آکھنا ایمان آلیا دا کم ہی نہیں. نبی نو اپنے جیا آکھنا ساڑھے ورگئی نے, ساڑھے بھی دو ہاتھ, نبی دے بھی دو ہاتھ. اے قرآن رکھ مولوی دے سر تے قرآن, انہوں پوچھ مولوی جی اے بولی کدی بولی ہے. کافران نے نبی نو آکھیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو, آندے نے ما انت الا بشر مثلنا فاقتی بی آیت ان کنت من الصادقین. کافر بولے سمود بستی دے سارے کافر آکھن لگے, آندے نے اے سالے تیرے وچ کیڑی ایڈی انوکھی چیز ہے, تیرے بھی دو ہاتھ نے, ساڑھے بھی دو ہاتھ نے,
تیریاں بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی دو اکھاں تیرے بھی دو کن ساڈے بھی دو کن تیرا بھی نک ہے ساڈا بھی نک ہے تیرے بھی پیر نے ساڈے بھی پیر نے تو بھی چلنا پھرنا ہے اسی بھی چل دے پھرنے ہاں تو بھی کھانا تے پینا ہے اسی بھی کھاندے تے پینے ہاں دس تیرے وچ کیڑی ایڈی خاص چیز ہے ما انتا الا بشر مثلنا آ میرے تو ساڈے ورگا ہی تے بشر ہے نا ساڈی مثل بشر ہے میں کہ نبی نو اپنے جیا بشر آکھنا ایمان والیاں دا کم ہی نہیں ہے تے بے ایماناں دا طریقہ نبی نو اپنے جیا آکھنا اللہ یا رسول اللہ نبی نو اپنے جی آکھنا کہ جی ایک قرآن ہے نا جی ہون کوئی آکھے بھئی مولوی سانو آندھا میں کہ میں تے قرآن پڑھنا میں تے قرآن پڑھنے کافر کہہ رہے ہیں مانتا آندھنے تو کی ہے اللہ بشروں مثلو نا تو ساڑی مثلی تے بشر ہے قوم سمود دی او بستی سمود دی وچ رہن والے سارے سمودی اللہ دے نبیاں نو بھی کہندے سن ساڈے ورگے ہی بشر ہو تے کی خیال انہاں دا بیڑا پار ہویا اگر کیویں ہوئے نے میں دسنا انشاءاللہ قرآن ہی دسے گا کہ اپنے جیا بشر آکھن والےاں دا حال کی ہویا ہے حضرت صالح علیہ السلام اللہ دے نبی یہ صالح ہونے جڑے معراج دی راتی تیرے تے میرے آقا دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلو او جڑا مقتدی نو اپنے جا بشر آکھے او یودا بیڑا غرق ہو جاندا تے جڑا امام الانبیاء نو اپنے جا بشر آکھے ہیں جڑا مقتدی نو اپنے جا بشر آکھے او دا حال کوئی نہیں رہ جاندا تے جڑا امام الانبیاء نو آکھے جی اکو جے ہی آکھے میں کیا اپنا منہ تے ویکھ ذات دی کوڑ کے لیے چھتیرہ نو جپے کتے تو تے کتے رب دا حبیب اللہ اکبر سنیے ذرا آندھے نے کی ہے تو تیرے بھی دعا ساڑھے بھی یہ نہیں ہے اللہ بشروں مثلو نا ساڑھی مثلی تے بشر ہے تو گل سمجھ آگئی کہ میں انہوں زیادہ نہیں ہے تو تفصیل روشنی پانا چاہتا ہے نہیں بڑی اگے بات اگے چلانا چاہنا بول کے پتہ کیا آندھے نے فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو نبی ہے نا جے دے ہے تو ساڑھے جائیں نا جی چوکھی گا لے کہ لیا پھر کوئی نشانی بخار لیا کوئی نشانی کڑ کوئی نشانی لیا سامنے لیا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو سچے ہیں چونا تو کڑ کوئی نشانی اللہ دے نبی نے فرمایا ایڈی جلدی نہ کرو یہ نشانی تو مراد ہے سی بھی پہلے جنہیں نبی آئے ہو آندھے رہا بھی کلمہ پڑھ لو نہیں تے عذاب آ جائے گا انہاں کہا بھی تو بھی نبی ہے نا آنا اپنے اپنوں تے لیا پھر جڑے پہلے بھی آندھے رہنا عذاب آئے گا تو بھی لیا اپو عذاب اللہ دے نبی نے کی فرمایا اللہ دا قرآن ہے اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ ایڈی جلدی نہ کرو میں تو انہوں تبلیغ کرن رہے ہیں تے تسی عذاب مانگ دے پہ ہو اینی جلدی نہ کرو قوم والے کی بول کے آندے جڑی گل قوم والے نے کی تھی سنو وہ بھی اللہ نے قرآن سورہ آراف 8واں پارا آیت نمبر 78 اللہ دا قرآن ہے اجے میں تفسیر حل نہیں کیا اجے صرف قرآن چیاں سبحان اللہ پیار نہ بولیے ذرا ایک باری اللہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ساری بستی والے بولے قالو یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین قوم والے آکھن لگے ایسا لے جیڑا تو ساڑے نال بار بار گلاں کرنا ہے کلمہ پڑھ لو چنگے رہ جاؤ گے نہیں تے اللہ دا عذاب آ جائے گا آندھنے ائتنا بما تعدنا آندھنے تو جیڑا ساڑے نال بار بار وعدہ کرنا ہے وہ آئے گا تو لے گیا ان کنت من المرسلین اگر تو رسولہ بچوئے لے آ اللہ دے نبی فرمایا اتنی جلدی نہ کرو
میں تھانو آنا تسی کلمہ پڑھو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی قبر حشر بھی بہتر ہو جان گے اللہ دے نبی جدو فرمایا نا انہاں دے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو انہوں نے آکھا بھئی آج فائنلی گل کریے دے نال آج گل مکا دئیے سارے اکٹھے ہو گئے وہ کہندے نے ہاں بھائی سالے تو کی کہنا چاہنا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں کہنا بھائی تسی کلمہ پڑھ لو صرف منو بھائی ایک کوئی خدا ہے اللہ صرف ایک عہدے تو علاوہ کوئی ہور اللہ سارے بولیے جننے بیٹھے ہو تو آڑے چکو ہے جڑا کسی ہور نو بھی خدا مندہ ہوئے بولیے ذرا اب بھائی تارک صاحب ذرا کیمرہ کمایا ہاتھ چکے ذرا ایک باری دسنا خدا کنے نے سارے بولیے اسی کسی ہور نو خدا مننے ہیں غوث پاک نو خدا مننے ہیں کیا نبی پاک نو خدا مننے ہیں کہ جڑا سانو مشرک آکھے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے جدا مفہوم ہے جڑا ایمان والے نو مشرک آکھے تے او مشرک نہ ہوئے تو فرمایا جڑا کہندہ پیا او ضرور ہو جاندہ ہے الحمدللہ ساڑھا عقیدہ تو ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق کوئی اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق نہیں پوجا دے لائق صرف اللہ پرستش دے لائق صرف اللہ تے سجدے دے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو میں تے ہی چاہنا ان سارے بول کے پتہ کیا اندر گل سن ایسا لے اے 2-4 دن رہ گئے ساڑی سالانہ عید آنا لی کی آنا لی جڑی ساڑا تہوار ہے نا قومی تہوار وہ آ رہے ہیں تو تینوں پتہ ہے او بار شہر و بار بستی تو بار ساڑے خدا پہن بستی تو بار ساڑے خدا نے تے ساڑی سالانہ عید تہوار ساڑا ہوندہ تو بھی ساڑے نال چالنا ہوتے فرمایا کیوں اسی اپنے خداواں دے سامنے کھلوواں گے تے اسی انہاں دے سامنے کھلو کے کریں گے دعا تے تم اپنے خدا کے دعا کرے جدی دعا سنی گئی انہوں مان لانگے اچھا جدو آپ نے انہوں نے گل کی تھی انہوں نے جملہ بولیا اسے ٹائم جبریل آ گیا آگے کہندے نے سونیا انہوں نے کہو انہوں نے پوچھو بھئی آج جڑی گل کی تھی جے ادھے تے پکے ہے ہو آپ نے فرمایا بھئی پکے انہوں نے کہا جی پکے ہیں چلو لو جی 2-4 دن تو بعد جدو سالانہ انہوں دا تہوار آیا نا اللہ دے نبی پہنچ گیا ہوتے ڈرتے ہے ہی کوئی نہیں نا نبیان وہ سکندر دی گل ہے سکندر اعظم دی جدو فتح کردہ انڈیا دے علاقے چاہیا نا تے آ کے انہیں ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تو انہیں کہا سارے بندے اس علاقے دے جنہیں انصاب ہی تھے آؤ بینو آ کے سلام کرو سب آ گئے انہیں کہا کوئی بندہ انہیں کہا جی او سامنے ایک پہاڑی ہے تے اس پہاڑی تے نا ایک بندہ ہے وہ نہیں آیا انہیں کہا کیوں نہیں آیا انہیں کہا جی پتہ نہیں ہوا میں نہیں جانا سکندر خود گیا ہوتے تے بوئے کے کھلو کے آندہ تو باہر کیوں نہیں ہوندہ فرمایا نہیں ہوندہ میری مرضی انہیں کہا تینوں پتہ نہیں میں سکندر ہاں انہیں کہا تینوں نہیں پتہ میں کلندر ہاں جے تو سکندر ہے تے میں کلندر ہاں جے تو سکندر ہے تے میں مصطفیٰ دے دردہ نوکر ہاں او یار تے مصطفیٰ دے نوکر نہیں کسے تو ڈر دے تو جیڑا ڈائریکٹ رب نال کلام کرنے والا ہوئے نبی ہوئے وہ نبی کی میں ڈر سکتے ہیں کسے دنیا دار کو آپ چلے گئے پہنچے ہوتے جدو آئے نا پہاڑی تے فرمایا ہاں بھائی کرو دعا وہ بت پوری لینڈ سر پہ سن وہ سارے قوم والے پہلا تے ڈگے سر سجدے سٹے تو انہوں نے جڑیاں دعاواں کرنی سن کیتیاں پر کسی دی ایک بھی پوری نہ ہوئی آپ نے فرمایا بھائی پھر کر لو دعا ایک باری شاید ستے نہ ہون ایک باری پھر کر لو تسلی کر لو تسی دوجی واری پھر تیجی واری فرمایا ہون انہوں نے کہا جی نہیں ساڑی بالکل پورا ہو گیا کام آپ نے فرمایا اچھا ہون منو دسو میں کی کراں کی چاندے ہو میرے تو قوم والے کی بولے سارے سر جوڑ کے نہ بے گیاں دینے انہوں کی آکھیے انہوں نے کہا کام انج داکھو جڑا آج تک ہویا ہی نہ ہوئے انج دا کام آکھو جڑا آج تک کسے کیتا ہی نہ ہوئے انج دی گل پا دے دیتے ایک کار ہی نہ سکے آپ نے فرمایا دسو بھائی میں کی کراں وہ سارے اصلاح کر کے جڑا بڑا سردار سی نہ ہوگے اکھڑو تھا آندہ جی میں گل کراں فرمایا کر آندہ جی ہے سامنے پہاڑی بیندے پہ ہو
فرمایا ویکھ رہے ہیں تسی کہنا جو کہنا چاہتے ہو کہہ دیو. اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام فرمایا میں دیکھ رہا پہاڑی اگلی گل کرو کی کہنا چاہتے ہو. قوم والا او سردار بولیا آندھا اگر اے پہاڑی پھٹ جائے اس پہاڑی وچوں اونٹنی نکلے. شرطاں ویکھیا جو انہاں دیاں کیڑیاں شرطاں. اے پہاڑی پھٹ جائے پہاڑی پھٹے وچوں اونٹنی نکلے تے اونٹنی کیویں دی ہووے سونی سنکھی ہووے کوچی بھی نہ ہووے سونی سنکھی ہووے تے گبن بھی ہووے حاملہ بھی ہووے تے جدو بننے نکلے اس پہاڑی وچوں جدو اونٹنی بننے نکلے ایک لمحے وچ پہاڑی پھٹے اونٹنی بننے نکلے تے دوسرے لمحے ہی اونٹنی بچہ دے وے. اگر ایک کام کر دیو اسی تھانو من جانگے تسی اللہ دے نبی ہو. اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے بیک کے فرمایا اگر میں اے پہاڑی وچوں اونٹنی کڈاں تے گبنی کڈاں اور نکل دیا سارا بچہ جمے کہ کیا میری نبوت دا اقرار کر لو گے. سارے یک آواز ہو کے بولے کیوں نہیں مننا گے ضرور مننا گے پر کرو نا ایک کام کر کے وکھاؤ. تمام مفسرین لکھیا ہے تمام مفسرین لکھیا ہن حوالیاں دا ٹائم نہیں تے 1.5 تو 250 کتاب دا حوالہ میں ایتھے لین لا دیا. اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں پہاڑی دے وچوں ہونے اونٹنی کڈاں گا. اللہ دے نبی نے سائڈ تے ہو کے 2 نفل ادا کیتے. اللہ دے نبی 2 نفل پڑھے. نفل پڑھنے تو بعد ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی پروردگار عالم یا اللہ اس پہاڑی وچوں اونٹنی دا بچہ اونٹنی کڈ دے. اللہ دے نبی انج ہاتھ پھیر کے جدو چہرے تو ہاتھ تھلے کیتے نے تمام مفسرین لکھیا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر بیلی اپنا امام تسلیم کر دینے انہیں تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھیا آدھنے ادھر اللہ دے نبی دعا کیتی ہے پہاڑی انج ہلی ہے انج حرکت کیتی ہے جویں اونٹنی بچہ دے وے تے اس بچہ دین دے ویلے جڑی اونٹنی انج کر کے ہل دی ہے پہاڑی بھی انجی حرکت کیتی. ایک لمحے وچ پہاڑی حرکت کیتی ہے پہاڑی پھٹی ہے پہاڑی پھٹ دیا سار وچوں اونٹنی بننے نکلی ہے سونی چھنکھی اونٹنی پیٹ بڑا ہے گبن اونٹنی ہے کہ نکل دیا سار اونٹنی نے جدو بچہ دیتا جڑا سب تو بڑا سردار سی کیا دا او قبیلے والے ہو او میں گواہی دینا وا صالح واقعی اللہ دا سچا نبی میں گواہی دینا اللہ یا رسول فرمایا جدو اس بندے ویکھا انہیں کہا میں گواہی دینا اے واقعی اللہ دا نبی. ویکھ کے کچھ بندے تے پڑھ گیا کلمہ ہو جاندے توبہ 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 ایڈا وڈا جادوگر. اللہ دی عزت دی قسم میں کئیاں نو آج تک ویکھیا کرامت بھی ہو جانا او نہیں جی ویکھو پتہ نہیں کیڑیاں گلاں اے ویکھو نا جی نہیں ٹھیک میں کہا تواڈے بڑے بھی انجی کر دے صحیح گل انہاں دے سامنے جدوں کوئی نبی انج دا معجزہ ہوندے او توبہ توبہ جی تے جادوگر جویں نبی دے معجزے دا انکار کفر ہے ایویں ولی دی کرامت دا انکار بھی کفر ہے. قرآن وچ کرامت دا ذکر قرآن وچ جدوں اونٹنی نکلدیاں ساروں نے بچہ جمیا 2 لمحیاں وچ کم ہویا ہے. ایک لمحے وچ پہاڑی پھٹی ہے اونٹنی بننے نکلی دوسرے لمحے اونٹنی نے بچہ جنم دے دیتا. اچھا جدو اونٹنی نے بچہ دیتا نا اس بستی وچ ایک پانی دا چشمہ سے چشمہ صرف ایک کوئی سی یہ قرآن ہے قرآن پاک چشمہ ایک سی جدے تو ساری بستی والے پانی پیندے سن. جدو اونٹنی نکلی نا کہ اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام دا جملہ قرآن وچ نقل فرمایا. سارے بولیے ذرا ایک باری محبت نہ سبحان اللہ.
اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح علیہ السلام فرمایا او میری بستی والیو سن لو، هذه ناقۃ لها، فرمایا اے جڑی اونٹنی ہے، شرب ولکم شرب یوم معلوم، فرمایا سن لو اے اونٹنی عام اونٹنی نہیں، هذه ناقۃ اللہ، اے اللہ دی اونٹنی ہے، اے اللہ دی اونٹنی ہے۔ تے فرمایا سن لو اے جڑا پانی دا چشمہ ہے، ایک دن اس چشمے وچوں پانی تسی پیو گے، ایک دن اے اونٹنی پانی پیے گی، جدن واری تہاڈی ہوئے گی اونٹنی پانی پی نہیں جائے گی، تے جدن اونٹنی دی واری ہوئے گی تسی بھی نیڑے نہ جایا جائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مان لینے، وہ کہنے لگے جناب یہ جدن اسا پانی نہیں پینا تو ادن اسی کی پیویں گے؟ فرمایا دودھ۔ سرکار پوری بستی نو دودھ کتھوں لبے گا؟ فرمایا اونٹنی دے گی، اے اونٹنی دودھ دے گی۔ تمام مفسرین نے لکھیا جی کہندے نے جدن اونٹنی پانی پیندی سی نا، وہ کوئی بستی والا پانی نہیں سی پیندا ہوتا، تو بستی والے کی کرتے سن دودھ پیندے سن اسے اونٹنی دا، اور اینا کچھ دودھ اس اونٹنی دا ہوندا سی کہ وہ بستی والے سارے خود بھی پیندے سن، اپنے برتن بھی بھر کے رکھ لیندے سن۔ اونٹنی ایک بستی ساری، واہ واہ کیا بات، یہ نبی دی اونٹنی ہے نا، اللہ اکبر۔ ایتھے اونٹنی سمجھ نہیں آتی، تو نبی سمجھن لگا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام فرمایا ایک دن تھوڑی واری، ایک دن اس اونٹنی دی واری ہے۔ فرمایا تے اگلی گل سنو، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا تے یاد رکھیا جے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، فرمایا بھول کے بھی اس اونٹنی نو پورے ارادے نال ہاتھ نہ لایا جے، اس اونٹنی نو پیڑے ارادے نال ہاتھ نہ لایا جے، اے دے بارے وچ مندہ نہ سوچیا جے۔ یا نبی اللہ کیوں نہ سوچیے؟ فرمایا اس واسطے ہذہ ناقۃ اللہ، اے اللہ دی اونٹنی ہے، کہ یا نبی اللہ جے پورے ارادے نال سوچیا، پورے ارادے نال انہوں کچھ آکھیا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، فرمایا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جدو تھوڑے تے سخت عذاب آ جائے گا۔ ہن جملہ توجہ نہ سنیا جے، تو میں کہا یارا جیڑا اللہ دی اونٹنی دے بارے چ پورا سوچے او دے تے عذاب آوندا ہے، کہ جیڑا اللہ دے حبیب دے بارے وچ پورا سوچے او عذاب تو کیویں بچ سکدا ہے؟ وہ کیویں بچ سکدا ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا خبردار اس اونٹنی نو برے ارادے نال ہاتھ نہ لانا جی، ٹھیک ہے۔ تمام مفسرین نے لکھیا کہندے نے جڑی چراگاہ تے وچ اگے لوکاں دے جانور چردے سن نا، جدوں اے اونٹنی بھی آ گئی تے نالے دا بچہ بھی، اے ہن مثال دین لگا، اے ساری پہلی ہے، اگے جے جانور ادھر چگ رہے ہیں نا تے اونٹنی انج کر کے ٹری ہے نا، انج جانورہ ویکھنا بھی اللہ دی اونٹنی آ گئی، انہاں دوڑ لا دینی ادھر، اے علاقہ سارا ویلا کر دینا بھئی تو کلی چوگ احترام۔ جے اونٹنی ادھروں ادھر ٹر دی ہے نا، جانور ویکھ دینا بھئی اللہ دی اونٹنی ادھر ہوندی پئی، انہاں سارے ادھر آ جانا، میں بھئی تو چوگ۔ میں کیا جانور ہو کے اس اونٹنی نو پہچان گئے، تے حیرانگی والی گل ہے بندے ہو کے نبی نو نہیں پہچان سکے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس بستی دے اندر ایک عورت سی،
او دا نام سی انیزہ بنت غنم، عین نون یا زا اور ہا، انیزہ بنت غنم، غین نون میم غنم، انج بھی کسے کسے تو انہوں دسنا ہے جوڑ کر کے، انیزہ بنت غنم، یہ دیکھو بکریاں بہت زیادہ سن، بکریاں بہت زیادہ، اور اے بی بی ایسی سی جڑے اپنے دل وچ اللہ دے نبی دے بارے بغض رکھ دی سی، بڑا دل وچ بغض رکھ دی سی۔ ایک اور بی بی سی، او دا نام سی صدوف بنت محیا، صاد دال واو اور فا، صدوف بنت محیا، میم ہا یا اور الف محیا، اے بھی اللہ دے نبی دے بارے دل وچ بغض رکھ دی سی، کدورت رکھ دی سی۔ اچھا اے جڑی بڑھیا سی نا انیزہ بنت غنم، اے دیاں بکریاں بہت زیادہ سن، اینو بڑا غصہ چڑھیا جدو اے اونٹنی آئی نا، انہیں کہا اے چنگا کم بنا دیتا ہے انہوں نے، ایک دن جڑا جی ساڑی اونٹنی پانی پیے گی، ساڑھے جانور سارے پیچھے بیٹھے رہن، کمال نہیں جڑے جاندی ہے کھیت چوگن آتے، ساڑیاں بکریاں ساریاں پران جاندی ہیں، ایک کلی چدرانی بن کے چوگ دی رہی، دل وچ بغض پڑتا رہا۔ ادھر او دوسری بی بی، ادھر اے دوویں رل کے بیٹھیاں، انہوں نے کہا انج کریے لوکاں نو تے چھڑائیے دے تو مصیبت تو، میں کہا کی کہ اے اونٹنی ہوئی نہ مار دئیے، اے اونٹنی مار دئیے۔ اللہ دے نبی نے پہلے فرمایا سی خبردار برے ارادے نال ہاتھ نہ لایا جے، نہیں تے تواڈے تے عذاب آ جانا جے۔ پر بیبیاں دی جدو عقل ماری جائے پھر کی کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ تسی سارے ہی اس گل نو سمجھ دے ہو، اللہ اکبر۔ اس بی بی نے انیزہ بنت غنم انہیں کی کیتا، انہیں ایک بندہ لبیا، انہیں کہا بھئی میں چاہنی ہاں کہ اے اونٹنی نو قتل کیتا جائے، انہیں کہا میں تے آپ چاہنا، انہیں کہا گل سن اگر تو اس اونٹنی نو مار دے میں تو میں حاضر ہوں، جو چاہیں گا میں تینوں دین واسطے تیار ہوں۔ انہیں کہا بالکل میں قتل کراں گا، اونٹنی نو ماراں گا۔ ادھر او دوسری بی بی صدوف بنت محیا، انہیں ایک بندے نو آکھیا، دا نام سی حباب، انہیں کہا بھئی اونٹنی، انہیں کہا توبہ جی توبہ، اللہ دے نبی نے آکھیا دے نیڑے نہ جایا جے، میں کام نہیں کر سکتا، میں نہیں مارنا۔ انہیں کہا چل جے تو نہیں کر سکتا سائیڈ تے ہو۔ ایک دوسرا بندہ جدا نام سی مسدہ بنت مہرج، میم صاد دال عین میم ہا را اور جی مہرج، مسدہ بن مہرج، انہوں بلایا، انہوں کہہ دی گل سن اے اونٹنی نو جے تم مار دے میں تو جو آکھیں گا میں دیا۔ انہوں کہا ٹھیک ہے اسی تیار۔ ایک پہلا جڑا بندہ سی دا نام سی قدار، قاف دال الف را، قدار بن سالف، سین الف لام اور فا، قدار تسی تے سن دے ہو تے کئی بعد یاد بھی کر دیں، کہ میں انہاں واسطے سوکھا کر رہے ہیں، بعد جو لفظ ہی نہ غلط پڑھ دے رہے ہیں۔ ہاں جی میں انہاں واسطے آسانی کرنا چاہنا۔ توجہ ایک باری سبحان اللہ تے بولیے ذرا پیار دے نال۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، قدار بن سالف سب تو پہلے حامی اس پری آندہ اس اونٹنی نو میں قتل کرانگا۔ تمام علماء لکھیا ہے آندھنے ایک قدار بن سالف او بدبخت سی جڑا ہے ہی حرامی سی، حرامی سی۔ میں کہ اللہ دے نبیاں دے نال ٹکران لینا حلالیاں دا کام نہیں، حرامیاں دا ہی کام ہے۔ اللہ دے نبیاں دے بارے جب برے جملے بولنا حلالیاں دا کام نہیں، بولو کنہ دا کام ہے، حرامیاں دا کام ہے۔ میں نہیں کہیں دا آؤ اللہ دا قرآن پڑھ لینے آؤ۔ جدو ولید نے میرے نبی دی شان گستاخی کی تھی ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا اُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِي، فرمایا او میرے نبی دی شان گستاخی کرنے والے آ، تو اپنے پیو دا ہی نہیں، تو ہے ہی حرام دا ہے۔ گرامی قدر حضرات، قدار بن سالف ادھر او دوسرا مسدہ بن مہرج، اے دوویں بندے رلے، اینا آکیا اسی اونٹنی نو قتل کرانگے۔ اینا اپنے نال 7 بندے ہور رلا لے، اے 9 بندے رل گئے۔ جدو
وہ 9 بندے انہوں نے اکٹھ کر لیا کہ بالکل اسی اس صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کرانگے. پھر اپنی بستی والے نو اکٹھیاں کیتا, ساریاں نو اکٹھیاں کر کے آکھن لگے بھئی ساڈا ارادہ ہے وے اسی اس اونٹنی نو ماریے. وہ جڑے 9 بندے ارادہ بنا کے ٹرے, اللہ نے انہاں دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. فرمایا اس شہر دے وچوں 9 بندے جنہاں نے اے پروگرام بنایا کہ صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو اسی قتل کران گے. فرمایا اے بندے او سن جڑے اصلاح کرن دی کوشش نہیں سن کردے بلکہ شہر وچ فساد پھیلان دی کوشش کردے سن. اے جدوں ساریاں صلاح کر لئی, ساریاں مشورہ دتا کہ ٹھیک ہے تسی اس اونٹنی نو قتل کرو. اے کدار تے مصطح بن مہرج اے دوویں بے ایمان چلے. کہ جدوں صبح دا ٹائم اسی اونٹنی پانی پین واسطے جاندی ہے, مفسرین لکھیا ہے اے اونٹنی جدوں چشمے وچ جا کے اپنا منہ رکھ دی سی تے منہ اودوں چک دی سی جدوں تک سارا پانی خشک نہیں سی ہو جاندا. جدو اونٹنی ٹری نا مصداق اور کدار یہ دوویں تاڑے چ بیٹھے سن کہ کدوں اونٹنی لنگے اسی انہوں قتل کری. یہ مصداق جڑا سی نا ایک پہاڑ دے پیچھے لوگ کے بیٹھا تے تیر کمان اس پھڑیا. جدو اونٹنی دے قریب تو گزری نا انہیں تیر ماریا تے وہ لگا اونٹنی دی پنڈلی. جدو اونٹنی دی پنڈلی اونٹنی جدو ایج ڈگی نا ایک کدار دوڑیا انہیں آ کے اونٹنی دیاں کونچاں کٹ دیتی ہیں. جدو لتاں ایتھوں کونچاں بڑھیاں نا اونٹنی ڈگ پئی, انہیں ایک چیخ ماری اونٹنی. مفسرین کرام نے بڑے درد بھرے جملے لکھے ہیں, خصوصاً علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ اماد الدین ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا, دیگر مفسرین نے بھی ساری عبارات لکھیاں. کہندے نے اونٹنی نے جدوں چیخ ماری نا او دا بچہ تھوڑا جا پیچھے سی. مفسرین کہندے نے اس اونٹنی نے چیخ اس واسطے ماری اپنے بچے نو آگاہ کیتا بھئی نس جا, دوڑ جا. اس کدار نے آپ پہلے تے کونچاں کٹیاں, پھر آ کے اس کی کیتا اونٹنی دے گردن تے چھری پھر تلوار چلائی, تون کٹ دیتی. اونٹنی دا بچہ دوڑیا تے اسے پہاڑی تے آیا جتھوں دی ماں نکلی سی. اللہ اکبر. اونٹنی دا بچہ اتھے آیا, اس آ کے تے 3 واری چیخ ماری اونٹنی دے بچے نے, 3 مرتبہ چیخ ماری. 3 مرتبہ جدو چیخ ماری نا تے پہاڑی پھٹ گئی. اونٹنی دا بچہ پھر پہاڑی دے وچ چلا گیا. یہ تفاسیر نے قرآن پاک میں. اونٹنی دا بچہ پھر اس پہاڑی دے وچ سما گیا. اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے پتہ لگا, آپ آئے اکھاں بچوں آنسو نکل آئے. آپ نے جڑا جملہ فرمایا سنو ہن, اللہ تعالیٰ نے اس جملے نو قرآن وچ نقل فرمایا. اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام نے جدو اس اونٹنی نو ویکھیا کہ اونٹنی نو انہاں ظالماں نے ہلاک کر چھڑے, صالح علیہ السلام بول کے فرمان لگے فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب. صالح علیہ السلام فرمایا او بستی آلیو میں تھانو ڈکیا سی نا کہ اس اونٹنی نو کچھ نہ کیا جے. اے اونٹنی بڑیاں شانہ والی ہے, اے اونٹنی بڑی عظمتہ والی ہے, اے اللہ دی اونٹنی ہے, بلکل اس اونٹنی نو کوئی تکلیف نہ دیا جے, پر تساں اونٹنی مار دیتی ہے. ہن سن لو تمتعوا فی دارکم 3 ایام. فرمایا ہن 3 دن تک اپنے گھراں وچ بیٹھ کے موجاں لٹ لو,
3 دنوں تو بعد ذالک وعد غیر مکذوب فرمایا اے ایسا عذاب آئے گا جڑا ٹلن نیچے لگا 3 دن اپنے گھر وچ موجاں کر لو چوتھے دن تھوڑے تے عذاب آ جائے گا جدوں اللہ دے نبی اتنا جملہ بولیا بستی والے بول کے اندر اے سالے دس تیرے کل کی دلیل ہے کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا فرمایا ایدیاں 3 نشانیاں بھی 10 دینا آنکھن لگے 10 سالے کیڑی کیڑی نشانی فرمایا آج تساں اس اونٹنی نو قتل کیتا ہے آج دن کیڑا ہے آنکھن لگے آج دن بودے فرمایا کل جدو دن چڑھے گا تو ہاڑے ساریاں دے چہرے پیلے ہو جانگے تو ہاڑی رنگت زرد ہو جائے گی فرمایا جمعے والے دن تو ہاڑیاں شکلاں ساریاں دیاں سرخ ہو جانگیاں انج لگے گا جویں تو ہاڑے چہریاں تے خون روڑے آئے فرمایا تے ہفتے والے دن تو ہاڑے ساریاں دے چہرے کالے ہو جانگے تے اتوار دا ہجے سورج نہیں چڑھے گا اللہ دا تھوڑے تے عذاب آ جائے گا اللہ دے نبی یہ گل کہہ کے بستی وچوں نکل گئے آپ نے فرمایا او قوم والیو تساں میری تکذیب کیتی ہے تہانوں بار بار آکھیا سی اس اونٹنی دے بارے چ ارادہ غلط نہ رکھیا جائے نہیں تے اللہ دا عذاب آ جائے گا پر تسی نہیں مڑے اللہ دے نبی بستی وچوں نکلے جدو بستی تو باہر نکلے تے قرآن کہندا ہے بستی تو باہر جدو اللہ دے نبی نکل گئے تے سارے پنڈ والیاں صلاح کی تھی آکھ لگے اے سالے اے ساڑے تے بڑیاں بڑیاں گلاں کر کے گیا ہے آؤ اج رات نو سارے چلنے بلکہ 9 بندے جڑے وہ کٹھے ہوئے سن انہاں کیا انج کرنے اج رات نو اینے گھر چل کے شب خون مارا گے اینو گھر وچ مار چھڈاں گے اینا جدوں اے پروگرام بنایا رات نو جدوں چلے مفسرین لکھ دے نے اے 9 بندے جدوں رات دے ٹائم حضرت صالح علیہ السلام نو قتل کرن دے ارادے نال آئے جدوں پہاڑی تے چڑھے نے اللہ کریم نے آسماناں تو پتھراں دی بارش پا دتی پتھراں دا میਂਹ پایا او 9 دے 9 بندے ہلاک ہو گئے رات گزری جدوں صبح دن چڑھیا ہر ایک دوسرے نو آندا ہے او یار تینوں کی گل ہے تیرا تے رنگ بڑا سونا سی دوجا دا تیرا بڑا سونا سی تیسرا دا تیرا بڑا سونا سی ہویا کی آندا ویکھ یار تیرا رنگ تے زرد ہو چکے ہے قوم وچوں بندے بول کے لگدا ہے سالے جو آکھیا سی ٹھیک ہو رہی ہے ایک دن گزریا جمعرات دا دن گزریا جدوں جمعہ شریف دا دن آیا رنگ ساریاں دے سرخ ہو گئے جدوں ہفتے دا دن آیا ہفتے والے دن ساریاں دے رنگ کالے ہو گئے انج لگدا سی جویں انہاں دے چہریاں اُتے تار کول سٹیا ہویا ہے جدوں رات گزری ہے جدوں اتوار دا دن آیا ہے اللہ قرآن چ ارشاد فرمایا فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ جدو اتوار دا دن آیا نا جی اے اپنے کراچی بیٹھے سے زلزلہ آیا کڑک آئی اللہ فرماندہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ایک کڑک آئی کڑک نے آ کے سارے دا خاتمہ کر دیتا پوری دی پوری بستی اپنے گھران دے وچ ملیا میٹ ہو کر رہ گئے سب مر گئے جدو سب مرے نا اللہ دے نبی صالح علیہ السلام جدو ویکھیا نا بستی پھر بھی نبی ہوندہ ہے حلیم الطبع سلیم الفطرت انسان ہوندہ ہے اللہ دے نبی نے جدو بستی والا نو ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے جڑا جملہ اللہ دے نبی نے بستی وچوں نکل دیاں بولے اللہ نے اس جملے نو بھی قرآن وچ نقل فرمایا اللہ دے نبی سیدنا صالح علیہ السلام سورہ اعراف آیت نمبر 79 پارہ نمبر 8 اللہ دے نبی صالح علیہ السلام بولے اللہ فرماتا ہے فتولا عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں تے تانوں
جڑا میرے رب نے پیغام دیتا سی نا میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے. جدوں اللہ فرماتا فتولی عنہم، جدوں انہاں والوں اللہ دے نبی منہ موڑ کے ٹرے نا تے جنہاں والوں رب دا نبی منہ موڑ لو او دے پلے کی رہ جاندا. جدوں منہ پھیر کے ٹرے نا اللہ دے نبی تے فرمایا وقال یا قوم، فرمایا او میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اور میں اپنے رب دا پیغام پورا تانوں پہنچایا ہے. ونصحت لکم، تے تانوں نصیحت بھی کردا رہا. ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تساں میری نصیحت نو پسند ہی نہیں. اللہ دے نبی صالح علیہ السلام آپ نے اپنی قوم دے اندر تبلیغ فرمائی لیکن قوم آنکھیں نہ لگی تو اللہ رب العالمین نے زلزلے دا عذاب بھیجیا. جدو قوماں رب دی مخالفت کرن تے پھر عذاب آندے نے. آج دیکھ لو ملک دے اندر بیرون ممالک کیسے حالات آ رہے ہیں. امریکہ نے جو بغیرتی کی تھی قطع نظر اس چیز دے کہ اتھوں دے رہن والے شیعہ نے، سنی نے، دیوبندی نے یا وہابی نے، لیکن میں اتنی گل ضرور کرنا، دشمن ایک کے اسامہ بن لادن نو ماریا، صدام حسین نو قتل کیتا، ٹھیک ہے جی، اے ہن قاسم نو قتل کیتا. دشمن ایک کے وہ یہ نہیں ویکھدا تسی سنی ہو کہ شیعہ ہو کہ دیوبندی ہو، انہاں دی نظر دے اندر صرف تسی مسلمان ہو. او سانو کلیاں کلیاں کر کے مار رہے ہیں تے ساڈا کی حال ہو رہا ہے. سانو وہ کلیاں کلیاں کر کے مارنے دی کوشش کر رہے ہیں. ہن بھی ویلا کہ مسلمان تمام مسلم امت اکٹھی ہو جائے. خدا دی قسم قرآن کہندا ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا اگر تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ او دی فرما برداری کرو تے فرمایا غلبہ تہاڈا ہی ہوئے گا. اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ رب العالمین پوری دنیا اندر مسلمان جتھے بھی آزادی دی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں اللہ سب نو فتح و کامرانی عطا فرمائے. وآخر